گل سنو ایڈی لمبی مجلس کو نہیں ہوئی بھئی تو سب تھک جاؤ پڑھو درود مل کے بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نادى اليوم الزهر تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے مکان و مکین تا قیامت آباد بزرگوارہ ملک دبیر صاحب اور ان کے خانوادے کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جس عظیم عزادار خاتون کے بلندی درجات اور چہلم کے حوالے سے ذکر مظلوم ہو رہا ہے مالک نے امام حسین بادشاہ کی اماں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے بادشاہوں نے حسین بادشاہ کی اماں کی کنیزوں میں شمار فرمائے بابا در شاہ جی بابا میں شاہ جی بھائی ارشد صاحب اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے بھائی پیار سے لے کے مالک اثر تک مالک ان کو مستقبل میں دکھوں سے محفوظ فرمائے منت کر رہا ہوں جو بندے بولتے ہو آمین کہنا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب بچے عزادار گھروں کے جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرمائے میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے میرے اللہ میرے دیش کو کرونا کے عذاب سے محفوظ فرمائے پاک آدمی کو ہر محاذ میں کامیابی نصیب فرمائے حکمن کہہ رہا ہوں آمین کہنا میرے اللہ ذکر حسین کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے درود مل کے پڑھنے بلند آواز زیادہ سے زیادہ 30-35 منٹ آپ کو زحمت دینی میرے بعد برادرم ناہید عباس جگ صاحب آج کی مجلس کے آخری خطیب ممبر بھی مجھے بتایا ہے حیدر کہ وہ بھی آیا چاہتے ہیں اگر ممکن ہو آپ مجلس میں تو بیٹھے ہیں اگر ہو سکے تو ایک قدم نظر مولا آپ لوگ اگر آگے آ جائیں تھوڑا مجلس کا ماحول بن جائے گا جو لوگ میری بات سمجھ رہے ہو اپنے لیے نہیں کہہ رہا میں 40 سال پڑھ چکا ہوں بیٹا آگے بھی دھوپ بھی ہے آ جاؤ آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹا آ جاؤ میرا چند بڑی مہربانی ایڈا بند کر کے جو مجلس تھے آگے آ جاؤ میں کچھ بھی نہیں رکھنے لگا آؤ آ جاؤ بڑی مہربانی آ جاؤ شکریہ آپ کے قدم اور آگے مہربانی بہت شکریہ بابا جی کیا دیتے مجلس چونکہ بھائی کیسر کی والدہ کے بلندی درجات کی ہے میں کوشش کروں گا تھوڑی سی گفتگو ماں کے حوالے سے ہوگا صرف حارث حمدانی کا ایک جملہ بابا در شاہ جی کوٹ کر کے اتنا دیکھنا چاہ رہا ہوں بندے جو گھر سے آ گئے ہیں سنتے بھی ہیں یا صرف شرکت کرنے آئے ہیں معذرت کے ساتھ حارث حمدانی نے بادشاہ علی کا نام لے کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا ہر حمدان من یمت یرانی حارث حمدانی جو مرتا ہے
مرنے سے پہلے علی کو ضرور اللہ کرے ہم پوچھے گا بس ادھر آئی پیسے پترا دے شہروں میں سارے بولو مہربانی کرے گے تھوڑا سا مہربانی کرتے ایک قدم اگر آگے آئے میں آپ کو ادھر ڈھونڈ رہا تھا برا نہ مانیے گا آپ مجلس کا حصہ کا بن جاتے چلیں بڑی مہربانی جو پڑھتا ہے چلو باوجی مت نوکر تو آدھا میں یہ یاد کر کے گدا نہیں پڑی اگر جو اتنی بڑی دعوت ہوتی ہے وقت میں جو کو کھولن لگا جو مرتا ہے جب مرتا ہے جہاں مرتا ہے جس جگہ پہ مرتا ہے علی کو دیکھے بغیر کوئی نہیں مرتا بالکل ناراض ہو جاؤ جو چلے گئے میں ان سے بھی ناراض نہیں جو بیٹھے ان کا شکریہ اسے سننا ہی نہیں آتا جو چپ کر گیا حارث کہہ رہا ہے علی سے کہ جو مرتا ہے مرنے سے پہلے علی کو ضرور دیکھتا ہے یہ علیحدہ بات ہے کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے کوئی دیکھ کے مر جاتا ہے بڑی مہربانی دو قدم کی زحمت اور کریں تاکہ اور شفاف ہو جائے سارے بولو ہائے جاری غازیستان جی غازیستان جو مرتا بابا جی بادشاہ من دعا بنا کے پہ آخر ممبر دے خلاف سے چھاتے میں اس دور فیض یونیورسٹی پڑھتا سا قوم پاک فیض یونیورسٹی دے وچ میں اس دور پڑھتا سا کمرہ نمبر 11 سی میرا جدو میں آیت اللہ مشکینی دے خطاب وچ موجود سا قوم کی ملکہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ذریعے مبارک کے سامنے اس دور کی معتبر ترین شخصیت استاد آیت اللہ مشکینی موت پہ گفتگو کر رہے تھے گفتگو کرتے 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 میں طالب علموں میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگے جب بھی کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا دنیا سے جانے لگے آخری لمحوں میں اسے غور سے دیکھتے رہا کرو کہنے لگے میں بی بی کے دروازے پہ کھڑا ہوں ملکہ ممکنات کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں مرنے سے لمحہ پہلے علی والے کے لبوں پہ مسکراہٹ ضرور آتی ہے اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب علی اسے کہہ رہے ہوتے گھبرانا میں آ گیا ہاں یہ دیوارے چھوئی وہ بات ہو جائے علی کے دیوارے چھوئی وہ بولے ہائے علی اور تواڈے پتر جی من اور غازیستان بڑی جگہ کے آ جاؤ ماتمی کو سہن دے صدقے صدقے جنہوں علی آکھرندہ بولے ہائے علی آپ کے کیا کہیں سلام ہے آپ کو آپ جیئے یہ زبانیں سلامت رہے یہ معیار قائم رہے گفتگو سننے کا بولنے والوں کو سلام ہے بالکل ذاکری والی بات نہیں ہے ماں کی مجلس ہے ہمارے لیے بھی وہ ماسمان تھی بالکل کوئی امی بات نہیں بی بی آپ کو عزت ہے سلامت رہے آخری لمحے میں فرمایا کہ غور سے دیکھا کرو ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے فرمایا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب علی اسے فرما رہے ہوتے گھبرانا میں آ گیا مہربانی آگے آ جائے بھائی جان آئے علی اچھا دیکھو تشریف لے بڑی مہربانی پڑھو ایک باری درود سونا کر کے جب علی اسے فرما رہے ہوتے بابا جی میں جب پچھلی مرتبہ نجف پا گئے ہوں آپ کے ساتھ عشر محرم کے دونوں میں ان دنوں میں ایک نجفی عالم سے میری گفتگو ہوئی 4 محرم کو اس نے کہا یہ لوگوں نے بات تقسیم کی ہے کہ مرنے والا قبر میں جاتا ہے اور علی کو دیکھتا ہے اس نے کہا یہ تو ہے ہی حقیقت کہ علی کی زیارت ہوتی ہے لیکن بات آگے صرف یہ نہیں کہ مومن علی کو دیکھنے جاتا ہے علی مومن کو دیکھنے آئے 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 جنہوں نے بارے سے مرشدہ بولو آئے علی نا 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 جنہوں علی اکھراندہ بولے آئے علی
جی ہو غازی اس طرح دے دیں اللہ کرے ہاتھ اچھے کیا ماحول ہے یار کیا ماحول ہے یار بی بی عزت اللہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مومن علی کی زیارت کرنے سے ہو جاتا ہے نہ قبر میں علی مومن کی امیر المومنین مومن کی زیارت کے لیے میں کہ وقت خدا کی زیارت واسطے علی آیا میں جس سال شارع محرم پڑھے بابا جی میں لاہور بھی محرم پڑھے اس سال شارع بھی محرم پڑھے میں لاہور پڑھ کے نکلتا رات 11 بجے تو میں آتا 2:30 بجے 3 بجے 2:30 بجے 3 بجے بکھاری بھائی ارشد لے رہے تھے وہ 2-2.5 گھنٹے اتنے آرام کر دیا سے سویرے اتوں ناشتہ کر کے شارع آ گیا سے دار آتا 2:30 بجے رات دے 3 بجے رات دے دروازہ بھائی ارشد کھولے اصل رات 2:30 بجے آئے ہیں اصل رات 3 بجے آئے ہیں چودھری ارشد صاحب دروازہ کھولے ہیں 6ویں کے 7ویں رات میں ہاتھ بات کیا کہ بڑا برائیں تو کس نوکر دے ذمہ لا دے تو ان جی ماشاءاللہ مالکہ دے کرم میں ڈیرے دروازہ کھولا ہی ہوگا تو اسا کھولنا ہے میں نوکر کے نہیں میں بھرا سمجھ کے نہ کھلوں دا حسین دے ذاکر دا انتظار کرنا میں جڑا رات کے 2:30 بجے تک جاگنا تیرے انتظار سے نہ جاگدا ذاکر حسین دے انتظار جاگدا میں امام حسین سب کو نکاح ذاکر ہوں تو میں پتہ ہے کہ میں جس بوئے تے جامنا ہے اے بس میں کدی تو لتھا کیسا بھرائے میرا ایک نس کے آیا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا بابے عامر شبر گواہی دے سکتے کل دروازے ساتھ تے گھر میں نہیں صحیح بابے عامر شاہ تے میں جڑا ذاکر آیا جڑا عزادار آیا سب پیو پترا تور کے ہوتا استقبال کرتا ہے پہ حسین دے مہمان آ رہے ہیں مجھے اور تمہیں پتا ہے کہ حسین والے کو کیسے ملتے ہیں جس گھر میں امتیاز باپ مر جائے مومن گھر میں بیٹا رو رہا ہوتا ابا تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے باپ رو رہا ہوتا بیٹے کی ویت میں تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے جانے والے کو رونا جائز ہے میں اس سے منع نہیں کر رہا جانے والے کی مجبوری کوئی نہیں سمجھتا جس کے دروازے پہ لینے علی آ جائے وہ تیرے لیے رکتا ہے بادشاہ جی جس کے دروازے پہ لینے کے لیے علی آ جائے جس کے دروازے پہ حسن آ جائے اللہ اکبر امتیاز کی کیفیت ہے یار اکھیں جانسویں لبت داد ہے کی مجلس درخ بن گیا ہے مالک مرحومہ دے درجات والا مسلمان بسم اللہ ملکی آؤ کہاں جاؤ بسم اللہ کر جس کے دروازے پہ لینے علی آ جائے جس کے دروازے پہ لینے نبی آ جائے جس کے در پہ لینے حسن آ جائے جس کے دروازے پہ لینے حسین آ جائے پھر تیری میری کیا اوقات ہے پھر تیری میری کیا حیثیت ہے کائنات کی مالکن تمہیں عزت دے درود پڑھو تو میں نے اپنے شروع کروں آؤ بسم اللہ آواز مچھا جی آج ہو لگے آگے 2 قدم ہو لگے آگے بسم اللہ کر میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ میرے لیے بھی وہ ماں برابر تھی گفتگو میں ماں بھی کرنا چاہ رہا تھا یہ 5-7 منٹ کی گفتگو میں نے امتیاز کے حکم کی تعمیل میں کی اور اگر آپ برداشت کریں ماحول بن گیا رویوں کے تفاہم اور تصادم سے وجود میں آنے والی حقیقت کو سماج کہتے ہیں میری گزارش سمجھ آئی ناراض نہیں ہونا میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا ممبر پہ پہلے ہی ادب کی بہت کمی ہو گئی ہے اوپر سے جو ہم جیسے 2-4 غریب بچ گئے نا آپ ان کی مدد نہیں کریں گے تو اچھی بات کا رواج ختم ہو جائے گا داد اب پرابلم ہی نہیں رہا مجلس میں داد لینا اب مسئلہ ہی کوئی نہیں داد لینے والے داد دینے والے اکٹھے آ جاتے ہیں اس لیے ذاکر کا یہ پرابلم ختم ہو گیا ہے مہربانی کرو اچھی بات سننے کا رواج ہے میں نے کہا تھا بھائیوں کہ تفاہم اور بسم اللہ بھائیہ تفاہم اور تصادم سے وجود میں آنے والی حقیقت کو سماج کہتے ہیں
تو واسطہ ذکر حسین دا میں نے قیمت دینے جی میں بھائی جان دیتی جی میں بادشاہ وہاں دیتی ہے سماج میں سب سے محترم شخصیت کو ماں کہتے ہیں سماج میں سب سے معتبر شخصیت کو بولو شاباش مجلسوں میں بولنے کا روایت ڈالو اچھی باتوں پہ بولا کرو سماج میں سب سے محترم شخصیت کو ماں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اللہ کے اس جہان میں کتنے ادیان ہیں کتنے اوطان ہیں کتنی ملل ہیں کتنی زمینیں ہیں کتنے سماج ہیں کتنے فرقے ہیں کتنے مذاہب ہیں لیکن اللہ کی اس پوری کائنات کے ہر مذہب میں جو رشتہ قابل احترام ہے وہ ماں ہے پترہ دیا نسلوں میں سلام ہے آپ کو کروڑ باری شکریہ کروڑ باری بسم اللہ جی ایڈی اکھے جملے تو بولنا لیو میرا سلام سماج میں جو رشتہ سب سے زیادہ قابل احترام ہے وہ ماں ہے نہیں اندازہ اس وقت دنیا میں کتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں میں ذرا غریب گھر کا بچہ ہوں پڑھنے کے حالات تھے نہیں گھر کے حالات ہی ایسے نہیں تھے کہ پڑھ سکتے تو نہیں پتا مجھے کہ دنیا میں کتنی زبانیں رائج ہیں لیکن ہر 9 میل کے بعد زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے بھائی جان بہت شکریہ اس بے شک کا اور بسم اللہ کا ماہرین لسانیات کے نزدیک نا زیر زبر پیش لفظ کی ادائی لفظ کا انداز لفظ کو لکھنے بولنے کا سٹائل لفظ کے معنی تھوڑے سے نا چینج ہو جاتے ہیں کتنی زبانیں رائج ہیں مجھے نہیں پتا لیکن ہر زبان میں جو لفظ محترم ہے وہ ماں ہے اللہ کرے تیرا ہاتھ اونچا رہے انہاں پترہ میں شعر ہوں گے مرضی جیو غازی تھوڑا سایہ ساتھ سرات رکھے مرشد ذات سلامت رہا امام حسین نے پترہ دی قسمیں بڑا راضی کھڑا بابا جی اوکھی گفتگو پہ کرتا جڑے بولتے پہ ہاں اچھے ہوتے ہیں وہ بچے جو ماں کا احترام کریں اچھے مہربانی میں گھروں آیا تو میں گھاری بنے تو پتہ ہے نوکری کالموں کی ہے تو میں گھر تھی دکھی میں آئی میں کوئی نہ بولی ایڈیو کی گلتے اچھے ہوتے ہیں وہ بچے جو ماں کا احترام کریں میں آپ کو جملہ نظر کر رہا ہوں مجھے اس کی قیمت چاہیے بہت اچھے ہوتے ہیں وہ بچے جو سب کی ماں کا احترام شاباش تھوڑے پتر جی منیا تھوڑی نسلہ بھی خیر ہو جی بابا جی اوکے جی گفتگو ہے ہاں اچھے ہوتے ہیں وہ بچے جو ماں کا احترام کریں اور بہت اچھے ہوتے ہیں وہ بچے جو سب کی ماں کا احترام بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے بچے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا بولنا چپ رہنا بتا دیتا ہے کس ماں کا بچہ آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر شاباش بیٹا اللہ کرے تیرا ہاتھ اونچا رہے جی بابا جی جیو سارے بولو ہائے گری بی بی آپ کو عزت اتنی مشکل باتوں پہ بات کرنے والے لوگ سلامت رہے بھائی جان بچے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا بتا دیتا ہے کس ماں کا بچہ ہے ایک زمانہ تھا جب دعائیں لینے دینے کا رواج تھا میں غلط نہیں کہہ رہا مجھے اپنے زمانے تک یاد ہے مجھے نہیں یاد میں اپنی اماں کو کبھی پاؤں پہ ہاتھ لگائے بغیر ملا ہوں بابا جی مالک میرے گھر کے گواہی دیں گے میرے گھر میں جو پہلا کمرہ ہے اس میں آج میں نے فریم کرا کے اپنی اماں کی جوتی رکھی ہوئی میں گھر سے نکلتا ہوں اماں کی جوتیوں پہ سلام کر کے نکلتا ہوں بوسہ لے کے نکلتا ہوں گھر جاتا ہوں پہلا سلام اماں کا کرتا ہوں ہمارے زمانے تک یہی تھا اماؤں سے باپ سے بزرگوں سے بچے چھپ کے ملا کرتے تھے اور ماں باپ سینے سے لگا کے دعائیں دیا کرتے تھے ماشاءاللہ
سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، اس سوشل میڈیا کی ترقی نے بچوں کو ان مشکلات سے بھی نکال دیا ہے۔ اب کوئی بچہ کسی بڑے کا احترام نہیں کرتا، کسی کو کوئی گھٹنوں پہ ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا۔ دعائیں جتنی چاہیے ہونی ہے، جتنی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، بچے اپنی مرضی سے کمپیوٹر سے نکال لیتے ہیں۔ فیس بک سے دعائیں نکل آتی ہیں، بابا جی بتا رہے ہیں، میں تو ان پڑھ بندہ، فیس بک سے بابا جی بتا رہے ہیں دعائیں، یہ لگتا بات ہے کوئی فیس ہی نہ کر سکے، لیکن دعائیں جو ہے نا وہ وہاں سے نکل آتی ہیں۔ دعائیں لینے دینے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ مجھے جملے کی دعوت آپ نہ دیں گے تو میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ نہیں بولیں گے تو کوئی گلا نہیں، یہ نہ بولیں، یہ نہ بولیں، بزرگ نہ بولیں، مجھے شدید کوفت ہوگی۔ بزرگ گواہی دیں گے، اب وہ دور ختم ہو گیا۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب کوئی نیا جوان ماتمی حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کیا کرتا تھا اور بزرگ سینے لگا کے کہا کرتے تھے، واہ بھائی واہ کیسے چنگی ماں دا پتر ہے۔ جی بابا جی، جی ماتمی دسو یار، سلام ہی نے میرے بھائی جان جی وہ ہائے دری، یہ مزاج ہوا کرتا تھا دعاؤں کا، یہ رنگ ہوا کرتا تھا دعاؤں کا۔ ماں بھائی باں کیا کہنے، کسے چنگی ماں دا پتہ ہے۔ آج بھی چیلنج ہے میرا، میرے جملے محفوظ ہو رہے ہیں اور میں جب تک جیوں میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں، میں اپنے گھر کھڑا ہوں، چکتی نال میں کھڑا ہوں اور ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، جب تک جیوں گا میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں۔ آج بھی عزادار گھر میں جس ماں کے بچے کو بلیڈ کا کٹ لگ جائے اور وہ ماں ہفتہ ہفتہ روتی رہتی ہے، اسی ماں کا بیٹا جب پہلی بار زنجیر کا ماتم کر کے آتا ہے پورے خاندان کو بتاتی ہے، تو ہم پتہ ہے میرے پتر نے زنجیر مارے۔ اللہ کیا بات ہے۔ آج بھی عزادار گھروں کی ماں کا اپنا مزاج ہے، بچے کے وجود میں ماں کا ظہور رہتا ہے۔ اچھا، اسلامیات نے ڈھیر سارے کرم کیے ہیں، انسانیت ختم ہو گئی گفتگو۔ بسم اللہ آئیں تشریف لے آئیں، بڑی جگہ میں بالکل منزل پہ آ گیا، اتنی بات کر کے میں مطمئن کھڑا ہوں، راضی رہوں۔ اسلامیات نے انسانیت پہ ڈھیر سارے کرم کیے۔ مثلا اسلام سے پہلے عورت مستور نہیں تھی، بہت شکریہ، اسلام سے پہلے عورت مستور نہیں تھی۔ اسلام نے ہی حرم کو حرم کا تصور دیا ہے۔ ایک حرم کا معنی ہے بیوی، ایک حرم کا معنی ہے چار دیواری۔ اسلام نے ہی بتایا ہے کہ حرم کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ حرم میں ہی رہے۔ چلو جب سمجھ آ جائے فون پہ داد دے دیں۔ اسلام نے ہی یہ تصور دیا ہے کہ حرم کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ حرم میں ہی رہے۔ اسلام سے پہلے جنت ماں کے پاؤں کے نیچے نہیں تھی۔ انہاں سر ہلایا انہوں نے میری آزی تو صدقے لیں۔ اسلام نے یہ کنسپٹ دیا ہے کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، بشرطے کہ ماں کو جنت کے مالکوں کا پتہ ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس زبان کی کیا بات ہے، اس ہاتھ کی کیا بات ہے۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی قسم ہے، اگلا سانس نصیب نہ ہو کر میں آپ کی خوشامد کروں، یا داد دی نہ ہوتی، یا پھر اگلے جملے میں جن کے اندر علی رہتا ہے سر نہ ہلانا، یا زبان سے داد دینا، یا میں اسی پہ راضی جا رہا ہوں۔ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، بشرطے کہ ماں اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے۔ شاباش شاباش شاباش، ہزاروں سال جیو، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے بھائی جان کی کروڑ والی شکریہ، راضی اس طرح دے سارے بولے علی، یہ اندر علی بولے حیدری، یہ کرم اسلامیات نے کیا ہے انسانیت۔ عورت کو مشہور اسلام نے بنایا، ماں کو قابل احترام اسلام نے بنایا، بیٹی کا احترام اسلام نے سکھایا ہے،
بہن کی عزت اسلام نے بتائی، ورنہ اسلام سے پہلے کوئی بہن کی عزت کا تصور نہیں تھا، کوئی بیٹی سے پیار کا تصور نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے سماج اتنا بے ادب تھا، اتنا بد مزاج تھا کہ اگر نہیں لڑنا تو میدان جنگ میں جا کے بھی نہیں لڑنا۔ اسلامیات سے پہلے کا سماج دیکھو نا، بھی نہیں لڑنا تو میدان میں جا کے بھی نہیں لڑنا، اور لڑنے میں طبیعت بن جائے تو بہن سے قرآن سن کے تلوار نکال لیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری گزارش؟ یہ مزاج تھا، یہ سماج تھا اسلام سے پہلے۔ ڈھیر سارے کرم اسلام نے ہی کیے۔ ختم ہو گئی گفتگو میری، آؤ جہاں اسلام نے اور بہت سی مہربانیاں کی ہیں وہاں ایک اور کرم بھی اسلام نے کیا ہے۔ جتنے مذاہب ہیں دنیا میں، میں پوری ذمہ داری 40 سال کے مطالعے کی بابا ظاہر شاہ جی قبول کر کے ممبر میں امتیاز اعلان کر رہا ہوں، اللہ کی اس پوری کائنات میں یہ عزت ماں کو صرف اسلامیات نے دی۔ صرف اسلام نے ہی بتایا ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ صرف لیڈر آف اسلام نے ہی کہا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اور پھر کرم کرتے 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 اسلام نے عورت پہ کرم ایسا کر دیا، میرا چیلنج ہے، اسلام سے پہلے اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں ماں کہلانے کے لیے بچے کو جنم دینا ضروری ہے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں ماں اس خاتون کو کہتے ہیں جس کی گود میں بچہ ہو۔ میں نو بولے اور آسان کرتا اپنا بچہ ہو۔ اس تو آسان ملک صاحب میرے کو نہیں ہوتا، جس کی گود میں اپنا بچہ ہو۔ 14 واسطہ جے وہ بندہ ضرور بولے جے اردو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ کرم بھی صرف اسلام نے کیا ہے۔ اسلامیات کی تاریخ میں ماں کہلانے کے لیے بچے کو جنم دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ اسلام دنیا کا واحد عالمگیر مذہب ہے جس سے تعلق رکھنے والے لوگ اتنے ذہنی طور پہ پڑے ہیں کہ مدتوں سے ہم بڑی بڑی بے اولاد خواتین کو بھی ماں ہی کہہ رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میری بات؟ یہ صرف صاحبان اسلام کا ہے۔ اور یاد رکھنا، سر سے لے کے پاؤں تک رحمت بھرے ایک مہربان وجود کو ماں کہتے ہیں۔ اس ماں کے اندر اولاد کی محبت کا ایک جذبہ ہے، اسے ممتا کہتے ہیں۔ ماں کی قربانی ممکن ہے، ممتا کی قربانی مشکل ہے۔ عورت دین کے لیے، شریعت کے لیے، وطن کے لیے بیٹا قربان کر دے، یہ ہے ماں کی قربانی۔ کسی کے بچے کو اپنا بچہ کہتے، یہ ہے ممتا کی قربانی۔ بیٹا میں بابائی سفر کیتا ہے، کتنا میں سفر کیتا ہے، کم از کم 28-29 منٹ میں امتحان ہو گئے۔ گل کرتے ہیں ایسے جملے واسطے قرآن کی قسم میں یہ جملہ نہ پڑھنا ہوتا میں سارے کرتا۔ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتی عورت، ماں سوائے 2 مجبوریوں کے، یا گود آباد نہ ہو یا اولاد اچھی نہ ہو۔ اور ماں میں روسی جاؤ ملک طویل صاحب محسوس نہ کرنا، تو پنڈ والے تو اس بندے کو میرے سنن دا والی نہیں آتا جڑا بندہ چپ کر گیا، تھک کے 2 سال بعد 4 سال بعد عورت کسی بہن کے بچے کو، کسی بھائی کے بچے کو، کسی ہمسائے کے بچے کو اپنا بچہ بنا لیتی۔ یہ ایک وجہ یہ ہے اگر گود خالی ہو۔ دوسری وجہ اولاد ہو تو صحیح اچھی نہ ہو، نیک نہ ہو، خوبصورت نہ ہو۔ تم مولا کے گھر بیٹھا رکھ قرآن سر پہ اور قرآن رکھ کے بتا کیا ہوگا عباس جیسے ماں کا حسن جیسا بیٹا تھا۔ میری کمائی مل گئی ہے، میرے مدد گھنٹے دی محنت دی کمائی مل گئی ہے امتیاز۔ اور جی وہ چکی نالا لے ہو، چکری آ لے ہو، پنڈی آ لے ہو، سارے ہائے جری قرآن سو ملک صاحب نے میری محنت کی کمائی مل گئی۔ اللہ کرے ہاتھ سے رہا کیا ہوگا عباس جس ماں کا حسن جیسا بیٹا تھا، جس ماں کا حسین جیسا بیٹا تھا، وہ کہتی رہی عباس میرا بیٹا ہے۔ بابا جی آپ جی اتنے حسین بچوں کی ماں جس کے بچے حسن سے بھی پہلے خلق ہوئے، اتنے حسین بچوں کی ماں۔ بادشاہ جی اتنے بھی کدھر پڑھی ہے تو کتنے پڑھی ہے؟ اتنے
کے بچے حسن سے بھی. اور بابا جی کمرے بنی ہاشم بیسیکلی ہے کامرو بنی نے ہاشم. یہ مرکب اضافی ہوتا گیا ہے, نون گرتا رہا ہے, بچ گیا ہے کامرو بنی ہاشم. اور جب بھی مرکب اضافی کا ترجمہ ہوتا ہے آخر سے شروع ہوتا ہے. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. رسول اللہ, اللہ کا رسول. یہ قانون ہے. امام الانبیاء, انبیاء کا امام. ولی اللہ, اللہ کا ولی. کعبۃ اللہ, اللہ کا کعبہ. بیت اللہ, اللہ کا گھر. یہ قانون ہے. کمرو بنین ہاشم, ہاشمیوں کے بیٹوں کا چاند. جس گھر میں حسن ہو اس گھر میں چاند. انہیں نہیں بولتے پھر یاد شرط نہیں نا, ہے نبی. آپ جی جی بھائی جان, جس گھر میں حسن ہو, سلام ہے آپ کو. جس گھر میں حسین ہو اس گھر میں چاند. اور یہی وجہ ہے. میں رکھتا جو ہی لیا کھڑا, میں کیا کرا. ہاں حسن حسین کے ہوتے ہوئے چاند. اور پھر اس گھر میں ایک شہزادہ اترا. علامہ مہدی لکھنوی نے کہا کہ اسے کہا گیا شمس و بیت الحسین, حسین کے گھر کا سورج علی اکبر. اور پھر جب عباس اکبر کو اٹھا کے چلتے تھے مدینے کی گلیوں میں, جنت والے فرشتے چھپ کے ایک دوسرے سے کہتے تھے یار کمال ہو گیا, چاند نے سورج کو اٹھا رکھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ جیئے, ختم ہوگی میری گفتگو. بالکل اتنا پڑھنا تھا. راضی رہیے گا, کائنات کی مالکن آپ کو عزتیں عطا فرمائے. سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ. جی بابا, چاند اور سورج بالکل ایسے تھے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ بالکل تعلق کرتا ہے, پیچھا کرتا ہے چاند سورج کا. سورج آگے آگے, چاند پیچھے پیچھے. یہی وجہ ہے شمس حسین, قمر عباس. سورج حسین, چاند عباس. 3 کو حسین, 4 کو نہیں سمجھ آ رہی, نہیں سمجھ آ رہی. جی بابا, جی بادشاہ. ہائے دری پتر جیون تو غازی اس طرح میں صاحب راضی رہے ہیں. مالک مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. پروردگار نے امام حسین بادشاہ کی کنیزوں میں شمار. شہزادی فضہ کے قرب میں جگہ چمٹ گئی میری گفتگو. ماں بیٹا ایک دوسرے کی شناخت. ماں پہ گفتگو پچھلے 30-35 منٹ سے ہو رہی ہے, اور بس اب گفتگو کو سمیٹ لینا چاہیے. اتنی مشکل باتیں کہ انہوں نے سن لی ہیں, یہ تو انہیں پتا ہے. انہیں جا کے رکھنا یار کی قرار دیتا جے شوقت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بے شک کیا کرنا مندہ مولا وسطہ رکھے. مولا اس طرح دیکھنے ہو سکے کسی طرح نہ پڑے. منگوار جشن پڑے یا گھنٹہ سوا پڑھ کے لطھوں پہ بانی نیاز پہ دے بے آ کے بخل کیتے. میں کہا میں تھوڑا پڑھے, وہ جا کہ تھوڑا تو نہیں پڑھے مگر کسیدہ تو نہیں پڑھے. میں تو انتظار ہی کرتا ہے ہون پڑے گا. میں پیسے چھوڑ دیتے, میں کہ کھاؤ پیو, میں کی کرنے ہیں. ہائے دری ختم ہو گئی. بی بی آپ کو ماں اور اولاد. ماں اچھی تو اولاد اچھی, ماں بری تو اولاد بری, ماں نیک تو اولاد نیک, ماں بد تو اولاد بد. جھولی پھیلا کے خیرات مانگنا. جتنے بندوں کے اندر علی رہتا ہے ہاتھ ضرور اٹھانا, زبان سے ضرور بولنا, دکھی نہ کرنا. میں دعویٰ کر رہا ہوں ماں اچھی تو اولاد اچھی, ماں بری تو اولاد بری, ماں نیک تو اولاد نیک, ماں بد تو اولاد بد. بابا جی اس جملے کی دلیل میں اس سے بڑا جملہ میری 40 سال کی ذاکری میں ہے ہی نہیں. ماں میسونہ ہو بیٹا یزید کہلاتا ہے, ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شاباش. اس آخری حد کا شکریہ میں پتر جی آنا تو
دیں اللہ ماں میں سنا ہو بیٹا یزید کہلاتا ہے ماں فاطمہ ہو بی بی آپ کو عزت میں دیکھیے گا ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین کہلاتا ہے جب کائنات کی ہر ماں بیٹے کے حوالے سے جانی جاتی ہے پھر وہ ماں کیا ہوگی جس کے بیٹے کو علی کہتے ہیں اللہ اکبر کتنا شکریہ ادا کر مہربانی چلو ایسے ہی 4 بیٹے ہیں ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں فاطمہ بنت اسد کے طالب عقیل جعفر علی چاروں بیٹوں کی عمروں میں 10-10 سال کا فرق ہے سب سے پہلے طالب پھر عقیل پھر 10 سال بعد جعفر پھر 10 سال بعد علی ہم مسلمانوں کم ظرفی ہے اس بندے کی جس نے ابو طالب پہ الزامات لگائے شوکت منبر پہ کہہ رہے اللہ کی کائنات میں کتنا بڑا ہوگا وہ باپ جس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو علی کہہ سب سے چھوٹے بیٹے کو علی کیسی ہوگی وہ ماں جس نے گود میں یا نبی والا ہے یا علی والا زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ 2 بند میں اس نظم اجازت ہو تو پڑھ کے گفتگو سمیٹ لوں امکان کی حدود میں جس کی رسد بھی ہے امکان کی حدود میں مجھے اطلاع تو مل گئی کہ 4:15 تک نہیں صاحب تشریف لے آ رہے ہیں اس لیے میں اس احترام میں ذرا لمبی بات کر گیا آپ سے معافی چاہتا ہوں آپ کا زیادہ وقت لے لیا میں چاہتا تھا چلو وہ بھی شریک ہو جائیں اور وہ آئے چاہتے ہیں امکان کی حدود میں جس کی رسد بھی ہے جس کا حصار امر ازل بھی ابد بھی ہے شاباش کھولی ہاتھ علی دا واسطے ہی علی دی اماں پہ پڑھنا بھی ایک باری بکلے جو ہاتھ بار کٹی میرا چل امکان کی حدود میں جس کی رسد بھی ہے جس کا حصار ازل بھی ابد بھی ہے باوجی علی دی اماں کون ہے جس کا پتی جہان ولایت کی جد بھی ہے جس کا پتی جہان ولایت کی جد بھی ہے بس اس کا نام فاطمہ بنت اسد صدقے صدقے بول بیٹا بول میرے ساتھ جی البت جی وہ جی مرشد حسین استانے نے غازی استانے نے اللہ جس کا پتی جہان ولایت کی جد بھی ہے بس اس کا نام فاطمہ بنت اسد بھی ہے دل ہے کہ آئے دل سے اسی کی ثنا کروں مہربانی جی آئے کرم میں تمہارے پتر سے دل ہے کہ آج دل سے اسی کی ثنا کروں مجبوری ہے اوقات کم ہے ذات بڑی ہے میں کیا کروں اچھا ہائے گری مکئی نو بی بی اس طرح میں 2-3 منٹ واسطے ہاتھ کھولو کہ میں گفتگو تمام کروں دل ہے کہ آئی دل سے اسی کی ثنا کروں اوقات کم ہے ذات بڑی ہے میں کیا کروں کون ہے علی کی اماں تطہیر اس کا گھر ہے شریعت لباس ہے حسین اس طرح دے شاباش رنج نہیں ہونا ناراض نہیں ہونا جڑے بندے نے نہیں بولے نہیں داد دیتی میں تو رنج نہیں ہاں لیکن اس غریب کو پتہ نہیں لگا میں کی پڑھے یہ سمجھ آئے کہ وہی بولے گا نا ہاں تطہیر اس کا گھر ہے شریعت لباس ہے اللہ سب کے پاس یہ اللہ کے پاس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ انہوں بزرگاں نے پتر جیون یا جی اللہ کے
تیرا ہاتھ اچھا رہے بھائی. آخری پتر بولے حیدری. کون ہے علی کی اماں؟ تطہیر اس کا گھر ہے، شریعت لباس ہے، اللہ سب کے پاس، یہ اللہ کے پاس ہے. کون ہے علی کی اماں؟ اس کا وجود مقصد وحدت کو راز ہے. حد ہو گئی یہ ام و ابیہا کی ساس ہے. اس کا وجود مقصد وحدت کو راز ہے. حد ہو گئی یہ ام و ابیہا کی ساس ہے. ام و ابیہا کی ساس ہے. مالک درجات بلند فرماوے بندے ٹوٹ جاندے نے گل ہی رہ جاندیاں نے. امام حسین سرکار نے گواہ بنا کے پیادا بے شاعری دنیا دا ایڈا معتبر نام استاد محسن لکھنوی تے کراچی انجولی چہار دا موسومین انہیں میں نے آکے شوقت میرا جی چاہتا ہے اس شعر کے بعد میں احتراماً کھڑا رہوں اور تم بولتے رہو، میں تمہیں بیٹھ کے نہ سنوں. شعر میں پڑھوں ایک بندہ بھی بولے پہ میں راضی. کون ہے علی کی اماں؟ سایہ ہے مصطفیٰ پہ یتیمی کی دھوپ میں، عمران یہ بھی ہے مگر عورت کے روپ میں. پتر جی مریا جی او چکری نالا لے ہو چکریہ لے ہو جی بابا جی جی پتران دے شاہ رہوں نے نوکر جڑے علی اماں دے ہو بولو حیدری. پھر پڑھ تعمیل ہو نوکری ہو جتنی بار حد کرے. سایہ ہے مصطفیٰ پہ یتیمی کی دھوپ میں، عمران یہ بھی ہے مگر عورت کے، عمران یہ بھی ہے مگر عورت کے روپ میں. کون ہے علی کی اماں؟ اس لامکاں کے گھر میں اسی کا مقام بھی ہے. اس لامکاں کے گھر میں، اس لامکاں کے گھر میں اسی کا مقام بھی ہے. اللہ کے رسول کی ایک رازداں بھی ہے. کیا بات ہے رسول پہ یہ مہربان بھی ہے. کیا بات ہے رسول پہ یہ مہربان بھی ہے. آ تو گئے ہو، بیٹھ تو گئے ہو، سن کے سمجھ کے نہ بول سکو تو اپنے آپ کو ملامت کرنا کہ یار میں آیا کیا کرنے ہوں. کیا بات ہے رسول پہ یہ مہربان بھی ہے. خود مصطفیٰ سمیت یہ 14 کی ماں بھی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. جی بھائی جان جی غازی استاد نے جی پترہ دے شاہ نے حسین استاد نے قرآن سو گھر تک راضی. اللہ اکبر مک گئی. اس لامکاں کے گھر میں اسی کا مقام بھی ہے. اللہ کے رسول کی ایک رازداں بھی ہے. کیا بات ہے رسول پہ یہ مہربان بھی ہے. خود مصطفیٰ سمیت یہ 14 کی ماں بھی ہے. خود مصطفیٰ سمیت یہ 14 کی ماں بھی ہے. جاؤ جہاں تک تمہارے بس میں ہو میرا یہ شعر بانٹ دو. صبح ہونے سے پہلے اللہ کے جہاد میں تقسیم کر دو. میں ہر فتوے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو کے کہہ رہا ہوں بس اس کی عصمتوں پہ تکلم فضول ہے جس کے پسر کی زوجہ اول بطول. اللہ اکبر اللہ اکبر. شالہ ہاتھ اونچے ران یار، شالہ ہاتھ اونچے ران بھائی. جی بابا جی جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. اتنے مشکل لفظ دعوت کا شکریہ. بس اس کی عصمتوں پہ تکلم فضول ہے جس کے پسر کی زوجہ اول بطول ہے. بنت اسد کی شان کبھی اس کے رب سے پوچھ. بنت اسد کی شان کبھی اس کے رب سے پوچھ. رب تک نہیں جا سکتا تخلیق کائنات کے پہلے سبب سے بول. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مہربانی کر بی بی آپ کو عزت دے. بنت اسد کی شان کبھی اس کے رب سے پوچھ. تخلیق کائنات کے پہلے سبب سے پوچھ. وہاں تک بھی نہیں جا سکتا کعبے میں جا نماز بھی پڑھ پھر ادب سے پوچھ. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو 13 رجب سے
कायनात के पहले सबब से पूछ, काबे में जा, नमाज भी पढ़, फिर अदब से पूछ। दरूद पढ़ दीजिए मिलके बुलंद आवाज से। तशरीफ ले आए, इजाजत है। बस मैं आपका इंतजार कर रहा था, गया मैं, बस ये बैत सुन लो और ये आली मदद। हम ये चाह रहे थे कि 4:30 तक मजलिस इख्तिताम पजीर हो जाए, थोड़ी सी देर होगी। आई भाई को आते हुए जग को सारा जग क्रॉस करके आना पड़ा, तो उसके लिए थोड़ी ताख़ीर हो गई। मैं इसी बैत की मिंबर उनके हवाले करता हूँ, ताकि मैंने फ़ज़ाइल कैसा पढ़ लिया, वो मसाइल कैसा पढ़ लिया, मजलिस शाम से पहले मुकम्मल हो जाए। ख़त्म, आखिरी बैत। बिन्ते असद की शान, कभी ना आते तो मैं घंटों पढ़ता रहता। हाँ, तुमसे यही कहता रहता जो कहता रहा। बिन्ते असद की शान, कभी उसके रब से पूछ, तख्लीक़ कायनात के पहले सबब से पूछ, काबे में जा, नमाज भी पढ़, फिर अदब से पूछ, फिर भी समझ ना आए तो तेरा रजब से पूछ। ये जा रहा हूं मैं, ऐ नामुराद, बिन्ते असद वो मुराद है जिसके कदम की चाप भी काबे को याद। ये अंदर रही हाथ दो में ऊंचे हाय लरी। जहाँ हक वहाँ हम, जहाँ हक वहाँ हम।